الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن مجید کی جس آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ کل کی تراویح میں پڑھا گیا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات کو ذکر فرمایا ہے. کیا ہے وہ بات؟ شراب کی شناعت کو اور اس کی برائی کا تذکرہ فرمایا ہے. میرے بزرگوں، شراب جو ہے، شراب شریعت نے اور ہمارے مذہب نے شراب پینے کو حرام فرمایا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا انسان بنا کر. بے شمار مخلوق ہے دنیا کے اندر، تقریباً کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 18,000 مخلوقات ہیں اور اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں قسم کے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہیں، جانور جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہ ہو ویسے دیکھنے میں آتے ہیں، تو یقین آتا ہے کہ واقعتاً اللہ کی بہت بڑی مخلوق اس دنیا کے اندر سانس لے رہی. لیکن میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو ایک ایسی صفت عطا فرمائی اور ایک ایسا وصف عطا فرمایا جو کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا. کون سا ہے وہ وصف؟ عقل، سمجھداری، دانشمندی، کہ اس دنیا میں اللہ کی کوئی مخلوق بھی اتنی عقل مند نہیں ہے جتنا انسان عقل مند اور ہوشیار ہے. کسی مخلوق نے اپنی سواری کے لیے کوئی سواری بنائی ہو، ایسا سنا؟ ہوائی جہاز بنایا ہو، سنا؟ ٹرین بنائی ہو، بھائی کیوں کہ مسافت جلدی طے ہو جائے؟ نہیں بنائی. شیر، چیتا، کتا، بڑے بڑے جانور بھی ہو لیکن سواری پیر سے کرتے، ان کے پاس اتنی عقل نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا سکے. حالانکہ اسباب تو ان کے پاس بھی ہے، جنگل میں لکڑے ان کے پاس بھی ہے، لوہے ان کے پاس بھی. لیکن ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے عقل جیسی صفت عطا فرمائی اور انسانوں نے اس عقل کا صحیح استعمال کیا
تو اپنی عقل کے بل بوتے پر ہوائی جہاز بھی بنایا، مسافت کو جلدی طے کرنے کے لیے ٹرینیں بنائی، بسیں بنائی، ماروتی کاریں بنائی، نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں بنائی دنیا میں رہنے کے لیے۔ دیکھو گرمی کی سیزن ہے تو ایسی بنا ڈالا، کسی مخلوق نے بنایا، گرمی تو سب کو لگتی ہوگی نا، جنگل کے جانور تو ہم سے زیادہ گرمی برداشت کرتے۔ کبھی سنا کہ شیر نے ایسی روم بنایا؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں، سمجھ نہیں، اسباب تو سب ہے لیکن ان اسباب کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے ان کو اللہ نے وہ صلاحیت نہیں عطا فرمائی۔ ہمیں آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی کہ انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر ایسی بھی بناتا ہے، موبائل بھی بناتا ہے، اور اب تو ترقی کرتے کرتے چھوٹا چھوٹا موبائل بھی مارکیٹ میں آ گیا، گھڑی کا موبائل بھی آ گیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بولو، عقل۔ اب سنو، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جس انسان کو میں نے عقل عطا فرمائی، جسے سمجھداری عطا فرمائی، تو ایسی چیز جو اس کی عقل کو کھا جائے، جو اس کی عقل پر پردہ ڈال دے اور جو اس کو جانوروں سے بھی بدتر کر دے، اس چیز کے لینے کے بعد انسان اتنا بے عقل ہو جائے کہ جانور بھی اس کو دیکھ کر شرمائے، تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ایسی چیز جو ہماری عقلوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں بے عقل کر دے، انسان ایسی چیزوں کو استعمال کرے۔ اس لیے شریعت نے اس پر پابندی رکھا۔ شراب میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ شرابی آدمی جب شراب پیتا ہے، ہم جانتے ہیں، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس کو ستاتا ہے، ہماری زبان اس کو پریشان کرتا ہے، اسے کچھ پڑی نہیں رہتی، میرے قریب میں، میرے بازو میں کون ہے، اللہ معاف فرمائے، گھر میں جاتا ہے تو ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، باپ اور بیٹے میں فرق نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دیکھو، آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب جو ہے نا، شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کو جڑ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ شراب جب کسی نے پی لی، اب اس کے لیے سارے گناہ کرنا آسان ہے۔ اب وہ زبان سے گالی بھی بکے گا، سنا ہوگا، ماں بہنوں کو گالی بھی دے گا، گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی گالی دے گا، ماں باپ ہے تو ماں باپ کو بھی گالی، چونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں۔ جو گناہ چاہے وہ شرابی آدمی کر سکتا ہے، اسی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ام الخبائث، کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی نہیں جا رہی ہے بلکہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی صورت شہر کی کارگزاریاں ہمارے علاقے میں ابھی 4-5 مہینے پہلے ہم نے اس کا سروے کیا، اور جا کر ان جوان لڑکوں کو، جوان تو کیا ہے، وہ ابھی تو نوجوانی کی دہلیز پر کھڑا ہے اور وہ شراب پی رہا ہے۔ 15 سال کا لڑکا، 17 سال کے لڑکے کیا پی رہے؟ شراب پی رہے۔ اور شراب کو شراب کہہ کر نہیں پی رہے، آج دشمن اور باطل ہم میں اتنا گھس گیا اور ہمارے اندر اتنی اپنے باطل پر اتنی محنت کر لی کہ اس نے شراب کا نام بدل دیا، اور ہم شراب کو شراب سمجھ کر نہیں بلکہ اچھے نام سمجھ کر پی رہے ہیں، ایم ڈی سمجھ کر، ایم ڈی کہتے ہیں نا اس کو، اور بھی بہت سے نام ہیں، ایک بھائی نے مجھے بتائے تھے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں رہے۔ اس میں سب سے خطرناک ایم ڈی
کہ ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ گھر میں بچے 15-20 سال کے لڑکے، یہ ایم ڈی کی قیمت غالباً بہت مہنگی ہوتی ہے، 1500 یا 2000 روپے کا 1 تولہ یا ایسا کچھ آگے پیچھے. تو کہنے والے نے، بتلانے والے نے بتلایا کہ گھر میں لڑکا کیا ہے، گھر کے کباڑ میں سے چوری کرتا ہے پیسوں کی، اور چوری کر کے اپنے اس شوق کو پورا کرتا ہے. کہاں گیا ہمارا معاشرہ؟ ہمارے یہاں ایک حادثہ پیش آیا ابھی 4 مہینے پہلے. ایک نوجوان لڑکی 17 سال کی یا 18 سال کی، اس کو اس کی لت لگی اور اپنی دوسری سہیلیوں کے ساتھ بات چیت میں پتہ نہیں کیا ہوا، اس کو اس کا شوق لگا. اس نے ماں باپ کے پاس، اپنی امی کے پاس اس نے پیسے مانگے 2000 روپے، اور اس کی ماں نے اس سے پوچھا کیوں، تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ پینا ہے، ایک مرتبہ چکھنا ہے. ماں نے اس کو نہیں دیے پیسے، بہت اصرار کرتی رہی، ضد کرتی رہی. 8-10 دن یہ معاملہ چلا، ماں نے اس کو پیسے نہیں دیے. وہ لڑکی گئی اور ندی میں جا کر کے اپنی جان کو ہلاک کر دیا. یہ ہمارے سورج شہر کی کارگزاری. میرے بزرگوں، یہ شراب کی لت اور شراب کا معاملہ جو ہے بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے. شریعت نے پہلے اس پر روک لگائی تھی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی گھٹی میں شراب رچی بسی تھی. جیسے ہم لوگ آج 7 اپ اور تھمس اپ پیتے ہیں نا، صحابہ ویسے شراب پیتے تھے جب حرام نہیں ہوئی اس سے پہلے. اتنے شوقین تھے اور اتنے دل دادا تھے شراب کے. جیسے ہمارے یہاں چائے کے دور چلتے ہیں، ویسے وہاں شراب کے دور چلا کرتے تھے. لیکن بات کیا ہے، جب حکم آیا اللہ کا اور جب حکم آیا رسول اللہ کا، تو صحابہ نے اپنے شوق کو نہیں دیکھا، اپنی جو چیز اپنی گھٹی میں رچی بسی تھی اس کو نہیں دیکھا. بس اللہ کا حکم آیا کہ اس کو نہیں پینا ہے، راتوں رات اس کو ختم کر دیا. شرابوں کے مٹکے انڈیل دیے مدینہ کی گلیوں کے اندر. 3 دور میں شراب حرام ہوئی. پہلے صحابہ کرام بہت شراب پیتے تھے. قرآن نے ان تینوں دوروں کا تذکرہ فرمایا. تو اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ حکم نازل فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. بس اتنا ہی کہ دیکھو تم شراب تو پیتے ہو، لیکن شراب کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہے. سمجھ کر چلو. فیس بک استعمال کرتے ہونے، فیس بک کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہے. انٹرنیٹ کے نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہیں. آج ہم ایسی چیزوں کو دین کا حوالہ کہہ کر زیادہ استعمال کرتے ہیں، دین کم رہ جاتا ہے اور دنیا اور گناہ کی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. بہت سے سمجھدار صحابہ تھے تو رک گئے کہ بھائی اب نہیں پینا، جس کے بارے میں خدا خود فرما دے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے. عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ پہلے سے بچ جائے گا کہ بھائی اب چھوڑ دو اس کو، بند. پھر کچھ زمانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس رکھی تھی، کھانے کی دعوت اور پارٹی رکھی تھی. اس پارٹی کے اندر صحابہ کرام کچھ جمع تھے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. شام کا وقت ہوا. اب کھانے کے بعد شراب کا دور چلا ہوگا اور سب نے شراب پی ہوگی. مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اب مغرب کی نماز پڑھائی غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے.
اور قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھی مغرب کی نماز میں، اور اس سورت میں بہت زبردست غلطی کری، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کروں گا۔ کافروں سے کہا گیا کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، حضور فرماتے، اللہ فرماتے حضور سے کہہ دو کہ میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ چونکہ شراب کے نشے میں تھے، عقل پر کچھ پردہ پڑا ہوا تھا، تو حضرت علی سے نماز میں نکل گیا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نماز کیا ہو گئی؟ فاسد۔ اب ان کو تو پتا نہیں تھا، لیکن مجمع میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو شراب نہیں پیتی، چونکہ سب تو شراب کے عادی نہیں ہوتے۔ تو نماز کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ پتہ ہے آپ نے کیسی غلطی کر لی؟ کہا کیا تم نے یہ پڑھ لیا؟ اب چونک گئے حضرت علی، نماز تو دوہرا دی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں گئے اور یہ سارا واقعہ وہاں سنایا۔ صحابہ کی ایک بہت اچھی عادت، کچھ بھی پیش آتا تھا تو اندر اندر شور نہیں کرتے تھے، حضور کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ رکھ دیتے تھے۔ گھریلو معاملہ ہو، بیرون معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، سارے معاملے کہاں؟ حضور کی خدمت میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سنا تو حضور کو بھی تعجب ہوا۔ اسی دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے پڑھی کہ یہ دوسرا دور ہے شراب کی حرمت کا، کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اب جب تک تم نشے میں رہو لا تقربوا الصلاۃ، اس وقت تک تم نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نشے کے حالت میں نماز پڑھ سکتے نہیں۔ اب کیا ہوا؟ تو گویا عصر کے بعد سے شراب نہیں پی سکتے، کیونکہ عصر سے مغرب کا وقت کم، مغرب سے عشاء کا وقت کم، تو پابندی کچھ اور ہو گئی۔ پھر تیسرا دور آیا کچھ وقت کے بعد، تو وہ آیت کریمہ جو 7ویں پارے میں ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اللہ فرماتے ہیں شراب تو ناپاک ہے، فجتنبوہ، اسے چھوڑ دو، اس سے بچو، اب شراب کو مت پیا کرو۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے مفسرین نے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ سنائی اور صحابہ نے سنی، تو اتنا عمل کا جذبہ تھا کہ جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے اور شراب کے پیالے اور گلاس تھے، وہ اپنے لب تک بھی اس گلاس کو نہ لے گئے، نہیں پیا انہوں۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے، وہ بالکل پی رہے تھے اور کسی نے آ کر کے روکا کہ شراب حرام ہو گئی۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ چلو جلدی سے 1-2 گھنٹوں مان لو، اب کل سے پینی، جیسے سحری میں کرتے کہ سحری کا آخری وقت ختم ہوا تو کیا کرتے؟ 2 گلاس اور پانی کے چڑھا تو وقت ختم ہو جائے۔ تو وہ صحابہ کے دل میں جذبہ اتنا تھا اللہ کے حکم پر عمل کا اور حضور کے حکم پر عمل کرنے کا، کہ کتابوں میں لکھا ہے ان کے حالات کہ یہاں تک جام اور پیالہ جا چکا تھا، گلاس جا چکا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہم پی لے، وہیں چھوڑ دیا اور انڈے لی۔ آج لوگ صحابہ پر تبصرہ کرتے، صحابہ کے بارے میں ایل فیل الفاظ استعمال کرتے۔ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں واقعتاً اس سرزمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ کوئی ایسا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والا؟ جس صحابہ سے ہم کو دین ملا، جس صحابہ نے حضور کی سیرت کو ہم تک پہنچایا، جس صحابہ کی جماعت نے حضور کے ایک ایک منٹ کے عمل کو ہم تک پہنچایا، جس صحابہ نے حضور کے سفر کے حالات کو پہنچایا، حضر کے حالات کو پہنچایا، مسجد کے اندر کے حالات کو ہم تک پہنچایا، ایسی مقدس جماعت کے بارے میں میرا اور تمہارا کیا حق ہے کہ ہم اپنی زبان سے ان کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال کریں؟ یہ فتنہ چل رہا ہے آج،
اگر صحابہ کو مطعون کرو گے نا تو دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی. وہی ہماری اساس ہے دین کی. اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو مت کھولو. جو مشاجرات ہوئے صحابہ کے اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن بات یاد آئی تو کہہ دوں، صحابہ کے جو حالات ہے، جو مشاجرات ہوئے صحابہ کے اندر، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو حق اور باطل کا فیصلہ کریں. وہ خدا ہے جو قیامت میں فیصلہ کرے گا. ہمارے نزدیک تو الصحابۃ کلہم عدول، حضور کا ارشاد کافی ہے کہ صحابہ سب کے سب نیک ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی. ختم ہو گئی بات. ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے، حضرت کیسان بن عبداللہ، ان کے لڑکے حضرت نافع، وہ فرماتے کہ میرے والد صاحب کی شراب کی بہت بڑی تجارت تھی. ایک مرتبہ وہ اپنی ساری پونجی لے کر، موسم آ رہا ہوگا ایسی سیزن، تو ساری پونجی لے کر وہ ملک شام گئے اور وہاں جا کر کے شراب خرید کر کے لائے، بہت سا مال خرید کر کے لائے. اب یہ چلے، چونکہ پہلے زمانے میں سفر 1-2 دن کے نہیں ہوتے تھے، 2-5 مہینے کے ہوتے تھے. صبح گئے دہلی اور مال خرید کر شام کو فلائٹ سے آ گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اب جب یہ 3-4 مہینے 5 مہینے کے بعد آئے تو یہاں مدینہ منورہ میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا تھا. اب یہ تو آئے بہت سا مال لے کر، مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ ٹھہرے تھے، کسی نے آ کر کے کہا کہ یہ تو حرام ہو گئے. اب یہ تو ٹینشن میں آ گئے، فکر میں آ گئے کہ ساری پونجی اس کے پیچھے لگ گئی، اب کیا کروں. اب میں نے بھی کہا نہیں، سیدھے پہنچے، مال وہیں رکھا، سیدھے پہنچے حضور کی خدمت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، کیا کروں میں، آپ کا جو حکم ہو میں تیار. حضور نے فرمایا کیسان، شراب تو حرام ہو چکی. کہا حضور میں اسے بیچ کر پونجی وصول کر لوں، یعنی جو مدل مال جو کہتے ہیں وہ لے لوں، جتنے میں پڑی ہے اتنے میں، نفع نہیں، میری قیمت تو آ جائے نا، میرا تو بہت بڑا مال لگا دیا اس کے پیچھے. حضور نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے شراب کو بھی حرام فرمایا، وَثَمَنَهُ، اللہ نے شراب کے ثمن اور اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیا. بیچ بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے. کیا کرو، کہا کیسان اسے انڈیل دو، اللہ بہت بڑا رزاق ہے، روزی دینے والا ہے. بس اتنی بات سننی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گئے اور سارے جو شراب کے مٹکے میں جس میں لائے ہوں گے، کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ انہوں نے وہی مدینہ کے باہر تھے نا، وہیں اپنے سارے مٹکوں کو توڑ توڑ کر مدینہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا. یہ ہوتا ہے صحابہ کا جذبہ. آج ہمیں دین کی باتیں بہت معلوم ہوتی ہے، لیکن موقع پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. مولانا معلوم تو ہے، پتا ہے، لیکن اب کیا کرے، شادی کا معاملہ ہے، 2-4 فوٹو تو کھینچوانے ہی پڑیں گے یادگیری کے لیے. خبر تو ہے بہت گناہ ہوتا ہے فوٹو کھینچوانے کا، لیکن تو یہی موقع تو ہے، پورے سال تو کون فوٹو کھینچواتے. جذبہ، عشق الہی اور عشق رسول جو صحابہ میں تھا، آج ہم اس سے کورے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہیں اور صحابہ بہت آگے تھے. خیر، میرے بزرگوں، میں بات کر رہا تھا شراب کے سلسلے میں. تو شراب اور یہ ایم ڈی اور جو بھی ناقص قسم کی شراب ہو، یاد رکھنا مسئلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا، کل مسکر حرام،
جس چیز سے بھی تم کو نشہ آنے لگے وہ حرام ہے، اب تم اس کو شراب نام دو کہ تم اس کو ایم ڈی نام دو کہ اس کو تم جو بھی نام دو، انگلش ہو کہ دیشی ہو جو بھی ہو، اگر اس کو پینے کے بعد تمہاری عقل پر پردہ پڑتا ہے اور کیا ہے تمہاری عقل معروف ہو جاتی ہے، تم بے وقوف سے بن جاتے ہو، تو کیا ہے نشہ آ جاتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ حرام۔ بڑی بڑی وعیدیں بیان فرمائی، میں کہاں کہاں تک گناؤں۔ ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی شراب پیتا ہے، کان کھول کر سنو یہ بھائی، اور جو اپنے دوستوں میں ہی نہیں کہتا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ تو بڑے نیک ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے، اللہ رب العزت 40 دن کی نمازیں اس کے قبول نہیں فرماتے، ایک گھٹ پر۔ اور شراب پینے کے بعد جب تک بدن میں رہے گی اس وقت تک اللہ پاک اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں، ایک اور حدیث میں ہے کہ بھائی پیر اور جمعرات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں اور آسمان پر ہماری نیکیاں جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہوتا ہے، بد فرشتے اس شراب کے عادی انسان کی نیکی آسمان تک نہیں پہنچاتے، چھوڑ دیتے دنیا کے اندر۔ شراب کے سلسلے میں اس کی برائیاں کتنی سخت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ عاصرھا و معصرھا، شراب کو بنانے والا، بنوانے والا، اس میں کام کرنے والا، اس کو لے کر جانے والا، منگوانے والا، قیمت دینے والا، گلاس اٹھا کر شیٹ کو دینے والا تاکہ شراب پیے، سب اس میں شامل۔ یہ برائی حضور نے بٹھائی امت کے دل میں تاکہ امت اس وبا سے اور امت اس گناہ سے دور رہے، لیکن آج یہ امت دشمن کے شانہ بشانہ چلنے میں اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو ترقی یافتہ لوگوں میں شمار کرنے کے اندر کیا ہو گیا کہ اس امت کے دسترخوان پر شراب آ گئی اور نام بدل کر آ گئی، نام بدل کر آئے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو آدمی شراب پیتا ہے نے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے اسے نہیں دیکھیں گے، غضب کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی وعید میں ایک اور حدیث یاد آئی، اس کی سزا کیا ہوگی جہنم کے اندر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرابی لوگوں کو نہر الغوطہ میں سے پلایا جائے گا۔ جہنم میں جائیں گے نے پیاس لگے گی تو کہاں سے ہوگا؟ نہر الغوطہ سے پلایا جائے گا۔ اب یہ نہر الغوطہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضور خود تشریح فرماتے ہیں اس کی کہ یہ جو جس درجے میں ہوں گے شرابی لوگ، جہنم کے جس درجے میں ہوں گے اس سے اوپر زانی مرد اور زانیہ عورتوں کا درجہ ہوگا، زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کا درجہ ہوگا۔ کہا ان کے کیا ہے عذاب، ان کے عذاب کے بعد اور سزا کے بعد جو پیپ اور خون بہہ کر آتا ہوگا، ایسا ناپاک پانی یہ شرابی آدمی جب مانگیں گے، شرابی لوگ مانگیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا ناپاک خون اور پیپ، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والا ناپاک پانی وہ نہر ہوگی، اس میں جائے گا اور اس نہر سے ہوتا ہوا ان شرابی لوگوں کو پلایا جائے گا۔ آج ہم پانی میں تھوڑا سا کچرا ہو تو پانی پیتے، بولو بدبو آتے ہو تو پیتے، وہاں پلایا جائے گا زبردست۔ اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤ، اپنے معاشرے کو پاک کرو،
جو بھی پیتا ہو اس کو محبت سے سمجھاؤ، اس کی مہم چلاؤ، اور اس سلسلے میں کیا ہے اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرو، ورنہ شراب کی لت ایک ایسی لت ہے، آج دشمن مسلم معاشرے میں شراب کو اس لیے ڈال رہا ہے کہ شراب کا عادی بننے کے بعد انسان کسی کام کا رہتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم اپنے دین کی دل دادا ہے، اپنے اللہ کی عاشق ہے، اپنے نبی کی عاشق ہے، اپنے علماء اور دین کی باتیں سننے کی عاشق ہے۔ کہا ان کے اس جذبے کو دور کیسے کیا جائے؟ کہا ان کو سمجھا تو سکتے نہیں ہے، ان کو روک تو سکتے نہیں ہے کہ تم نمازیں مت پڑھو، یہ مت کرو۔ کہا کیا کرے؟ کہا ان میں شراب اتنے اچھے نام سے چلا دو کہ یہ شراب پی پی کر کیا ہے شراب کے دل دادا بن جائے، اور شراب کے پینے کے بعد پھر وہ ہر برائی کو انجام دے دیں۔ میں نے کہا نا ہماری عورتیں شراب کی دل دادا بن، کیا ہوگا اس معاشرے کا؟ جس معاشرے کی عورت جس کے اوپر اولاد کا پورا مدار شراب کی عادی بن گئی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کو درست بنائے، اور اللہ پاک تمام برائیوں سے ہمارے اس معاشرے کو پاک کرے، خاص طور پر اس شراب اور اس اینڈی اور بھی جو قسم کے نام ہو جو جانتے ہوں گے، اللہ پاک ہر ایک سے ہماری بھی، ہماری اولاد کی بھی، نسلوں کی بھی پوری حفاظت فرمائے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس کا خاص خیال رکھو، سب کچھ دے دو لیکن اس معاملے میں بچوں کے ساتھ نرمی مت کرو، اس معاملے میں نرمی مت کرو، اس شوق کو پورا کرنے کا چاہے کچھ کر لے وہ، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ تو اس معاملے کے اندر 100 روپے کا وہ اور کچھ لیتا ہے، کہا مجھے منظور ہے، لیکن تو 10 روپے کا شراب کی کوئی چیز لائے مجھے یہ منظور نہیں ہے، میرے گھر میں قدم مت رکھنا، تجھے روپیے نہیں ملیں گے۔ اس سے اتنی سختی کرو گے تو اولاد رکے گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہر جگہ کی کارگزاری ہوگی۔ 15 سال جب ہم نے پہلی مرتبہ سنا، میرا کیا ہے سر پورا سن کر تعجب ہونے لگا۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 20 سال کے بچے اور 17 سال کے لڑکے شراب کے عادی بن سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بچائے، اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک اس گناہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمیں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہنا العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مولا کریم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، رات دن تیری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں لیکن تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں، مولا کریم گناہ کے مواقع ڈھونڈ کر گناہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، اے اللہ ہم تو گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ جب کوئی چھوٹا بچہ پریشان ہوتا ہے اسے ایک سہارا ہوتا ہے کہ میرے ابا ہے، میرے امی ہے، اے اللہ بندے پریشان ہوتے ہیں، بندوں کو سہارا ہوتا ہے ہمارا اللہ ہے، اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے دربار میں آ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ولا ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، ہم برباد ہو جائیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، اے رب کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، اے اللہ اس عشرے میں ہم پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما دے،
زندگی میں کہیں رمضان چلے گئے، پتہ نہیں مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اے اللہ یہ رمضان تو نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دینا، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری بدعمالیوں کی نحوستیں، ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہمیں مغفرت سے محروم کر دے اور جبرائیل امین کی بد دعا کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ مشائخ کو معاف فرما دے، ہمارے اقربا رشتہ دار، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دے، ہمارے دوست احباب، ہمارے محسنین متعلقین کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنا دے۔ اس وقت امت بہت پریشان ہے اے اللہ، بلکہ پوری انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ انسانیت کے حال پر رحم فرما دے، خصوصاً اس امت کا سہارا بن جا۔ اے اللہ ان حالات کے مد نظر بہت سے لوگ بیچارے اللہ پریشان ہو گئے، کوئی روزے کی لائن سے، کوئی مکان، کوئی دکان، پتہ نہیں کیسی کیسی پریشانیاں ہیں۔ اے رب کریم تو پریشانیوں کو دور کرنے والا تو ہی تو ہے۔ اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بے مکان کو مکان دے دے، بے گھر کو گھر دے دے، بے جوڑ کو جوڑ دے دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، بے روزگار کو روزگار دے دے، جن کی روزی تنگ ہو گئی وسعت والی روزی نصیب فرما دے، حلال روزی نصیب فرما دے، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما دے، جن جوڑوں میں محبت نہیں محبتوں کے فیصلے فرما دے، بے چین کو چین عطا فرما، بے قرار کو قرار عطا فرما، بے نمازی کو نمازی بنا دے، بے دین کو دیندار بنا دے۔ مولا کریم ہم چاہے یا نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر ہم سے اپنی عبادتیں کروا دے اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین یہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے قرآن کی نسبت پر آیا، اے اللہ قرآن سے صحیح تعلق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں میں قرآن کے حفاظ پیدا فرما، اے اللہ اس قرآن کی نسبت کی برکت سے حفاظ قرآن اور علماء دین ان کی نسلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں موت تک قرآن سے تعلق قائم رکھنے والا بنا، کل قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دینا، قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دینا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اے اللہ قرآن حدیث میں تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن اپنے صاحب قرآن کے معاملے میں جھگڑا کرے گا۔ اے اللہ تو قرآن کو ہمیں بھی یا اللہ سفارشی کرنے والا اور جنت میں داخل کرنے والا بنا دینا۔ الہ العالمین اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بہت سے لوگ یا اللہ بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ جو بھی بیماری میں ہو سب بیماریوں سے شفا دے دے، خاص طور پر اس کورونا کے مرض میں جو لوگ بھی اللہ ملوث ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہنا نصیب فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ایسی پیاری موت نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہیں، راضی رہو۔ اللہ پاک تیرے اور تیرے بندوں کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو، زبان پر پاک کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، ایسی پیاری موت ہم سب کو نصیب فرمانا۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، شراب کی لعنت سے معاشرے کو پورا بچا لے، ہماری اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما لے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما لے، یا اللہ ایمان کی دین کی حفاظت فرما لے۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایع نشان عطا فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہم سب کا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا جو ہم سے کہتے رہتے ہیں، ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹا سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، بیمار ہو تو شفا دے دے، پریشان حال ہو تو پریشانیوں کو دور فرما دے،
جو جس امید کو اور تمنا کو لے کر آیا ہو اس کی تمنا کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم